اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 25ویں تراویح ختم کی ہے۔ 25th تراویح آج ہم نے پڑھی ہے، اور آج کے اس 25th تراویح میں 20 پر 9واں پارہ آج ہم نے ختم کیا ہے۔ پورا پارہ آج 29 پارہ آج ہم نے ختم کیا ہے۔ تو صرف اب کتنے پارے باقی ہیں؟ ایک پارہ۔ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں، 20 پر 9 29 پارے اب ہم نے ختم کر لیے ہیں۔ ایک پارہ ہے، وہ بقیہ 2 دنوں میں ختم کیے جائیں گے۔ آج کے اس تراویح میں 11 صورتیں آئی ہیں۔ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ کل کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں؟ 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں، اور اس میں سے ہم نے آج تک 66 صورتیں ختم کر دی ہیں، کیونکہ آج 67 سورہ ہم سننے جا رہے ہیں۔ تو آؤٹ آف 114 66 صورتیں ختم ہو گئی ہیں، اور آج 67 سے لے کر 84 تک کی صورتیں 11 صورتیں آج ہم سنے ہیں، اور یہ 11 صورتیں بھی مکی صورتیں ہیں، پوری 2 رکوع والی، ایک رکوع والی۔ رکوع کہتے ہیں انگریزی میں پیراگراف کو، تو 2 رکوع مطلب 2 پیراگراف۔ اور قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہیں؟ یہ بھی ایک مرتبہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، اور کتنے رکوع ہیں؟ 540۔ ہم تراویح میں 20 رکعت پڑھتے ہیں، 20 رکوع کے حساب سے 27 ڈیز، 27ویں تک پڑھیں گے نہیں، 27 into 2 540، تو اس حساب سے رکھا گیا ہے۔ تو 540 رکوع پورے قرآن مجید میں ہیں۔ آج پہلے سورہ ملک ہم نے سنی، اس میں نہایت ہی اہم بات بتائی گئی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ بتایا کہ پورے قرآن مجید میں 3 بنیادی چیزوں کی طرف زیادہ زور دیا گیا ہے۔ توحید پر کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ رسالت پر کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، اور مختلف نبیوں کے واقعات، رسولوں کے واقعات قرآن مجید میں ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ اور پھر آخرت کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر سے اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرے گا، سوال جواب ہوگا، اور اچھے لوگوں کو جنت دی جائے گی، اور برے لوگوں کو دوزخ کی سزا ملے گی۔ تو یہ آخرت ہے۔ آج سورہ ملک میں ایک بہت ہی اہم بات، اس کی ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا بات بتائی گئی ہے۔ بڑی ہی عظیم و بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے۔ اس ساری کائنات کو چلانے والا پرفیکٹ انداز میں، بغیر کسی خلل کے، کروڑوں سال سے چلا رہا ہے، تو وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اس ساری کائنات میں اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہی ایک دن اس کائنات کو ختم بھی کرے گا۔ تو جس کے قبض قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی زبردست ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، تو یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی بھی چیز نہ ہو
تو بھی وہ بنا سکتا ہے. یہ دنیا نہیں تھی مگر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی میٹیریل کے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. تو یہ اللہ کے لیے ممکن ہے. کبھی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، کبھی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مرغی انڈا دیتی ہے، انڈے کو ہم جاندار کہیں گے یا بے جان سے کہیں گے؟ بے جان ہی ہوتا ہے، نہیں انڈا کھا لیتے ہیں نا ہم لوگ. مگر وہی جب سیکتی ہے مرغی تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ بچہ نکلتا ہے. تو بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے. تو یہ بھی آ کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ امتحان لے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے اعمال والا بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس زمین پر موت اور زندگی دے کر بھیجا. ہم لوگ آ کے پیدا ہو گئے تھے بہت پہلے. آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی بتایا جاتا ہے کہ ان کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان تمام کی روحوں کو پیدا کر دیا. پورے کے پورے روح، ہم بھی روح تھے، پیدا ہو گئے آسمان میں. اور پھر جب ہمارا وقت آیا یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں رحم کے اندر ہمیں جاندار کر کے پھر آ کے باہر نکالا. تو ہم آ کے یہاں پر رہیں گے، ایک مدت تک رہیں گے، 60 سال 70 سال جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی مقرر کی ہے اس وقت تک رہیں گے. اور پھر ہماری موت ہو جائے. موت ہونے کے بعد پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ ہی کے پاس جائیں. تو روح آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے اور پھر واپس سے اللہ ہی کی طرف چلی جاتی ہے. اور یہ جو موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس پروسیس میں زمین پر آ کر زندگی گزار کر پھر واپس اللہ کے پاس جانے میں انسان اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے. اسی ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھیجا ہے. تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ موت اور زندگی کو تاکہ امتحان لے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے اعمال والا بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی آ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، آہستہ کرتا ہے، دل میں کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں کرتا ہے، لوگوں کی نظروں سے بچ کر کرتا ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. رات کے اندھیرے میں، اکیلے میں، آہستہ دل میں بھی اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سن لیتا ہے. اور کوئی زور سے پکار کر کہے تو بھی آ کے وہ سن لیتا ہے. تو یہی بات بتائی گئی کہ وہ لوگ جو ان اندیکھے خدا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. تم چپکے سے بات کرو یا بلند آواز سے، اللہ کے لیے برابر ہے. وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے. دل میں ایک خیال آتا ہے تبھی فوراً اللہ تعالیٰ اس بھید سے، اس بات سے واقف ہو جاتا ہے. وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بہت باریک بین اور باخبر ہے. اسی نے ہم کو بنایا ہے، ہمارے رگ رگ سے وہ واقف ہے. تو ہمارے دل کے اندر بھی اگر کوئی چیز خیال آتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ چل جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت کو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی، میں اگر تمہیں نعمتیں دوں اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے تبھی تم اس دنیا میں زندگی گزار سکتے ہو. اگر میں کسی نعمت کو ختم کر دوں تو تمہاری زندگی اس دنیا میں مشکل ہو جائے گی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں پر پانی کا ذکر کرتے ہیں. دیکھو ہم آ کے بادلوں کے ذریعے سے آسمان میں پانی کو بارش برساتے ہیں اور پھر بارش سے زمین پر آتی ہے. اس سے سمندر، دریا، ندی، نالے اور پھر کنویں میں پانی آتا ہے. تو اس پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں. کنویں میں جو ہے نا پمپ، اس کے بور ویل میں ہم کیا کرتے ہیں، پانی نیچے سے زمین سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس زمین میں جو پانی ہے جو پینے کے لائق ہے اسے ہم غائب کر دیں یا بہت نیچے کر دیں، اب تک 200، 300، 400 میں مل جاتا ہے پانی، 1500 کر دیا یا بہت اندر ہی کر دیا، کیونکہ زمین ادھر سے لے کے ادھر تک آ کے 700 کلومیٹرز اس کا ریڈیس ہے.
تو یہاں سے وہاں تک تو کتنے ہوں گے 7,000 کلومیٹرس کا تو 14,000 کلومیٹرس زمین آ کے ادھر سے ادھر تک 14,000 کلومیٹرس ہے. پانی بہت زیادہ اندر کر دے اللہ تعالیٰ تو ہم ڈرل کر کے اٹھانا مشکل ہو جائے گا, یا پانی ہی غائب کر دے, پانی نہیں بھائی پینے کے لیے کیا ہو جائے گا. تو اس دنیا میں جاندار مر جائیں گے, جو پلانٹس ہیں وہ مر جائیں گے, اور پلانٹس بھی نہیں کھانے کے لیے اور جانور بھی نہیں ہے کھانے کے لیے, تو ہم بھی کیا ہو جائیں گے, مر جائیں. انسان بھی اس دنیا میں زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ یہ ہم ہی ہیں, وہ اپنی روزی روک لے, ان سے پوچھو اگر تمہارا یہ پانی اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے یہ صاف و شفاف پانی لا کر دے گا. کہہ دو وہ رحمان ہے, ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے, تم عنقریب جان لو گے کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے. تو اس طرح وہ سورہ ملک ختم ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور سورت سورہ قلم شروع ہوتی ہے. قلم کے معنی پین کے, پین کے رائٹنگ کرنے کے. اس کے سورت کے پیچھے ایک کہانی بھی ہے, ایک واقعہ. کہانی جب ہم کہتے ہیں تو کہانی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کہ بنی بنائی کہانی ہوتی ہے, لوگ بنا کر جو کریٹ کر کے بناتے ہیں اسے بھی کہانی کہتے ہیں. جو واقعہ گزرا سچا واقعہ اسے بھی کہانی کہتے ہیں. مگر قرآن میں جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ سچے واقعات, وہ سچی باتیں ہیں. اور اسٹوری جب ہم کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ٹرو اسٹوریز ہیں. بعض آ کے کریٹڈ اسٹوریز ہوتے ہیں, بعض آ کے ٹرو اسٹوریز ہوتے ہیں, سچی کہانیاں ہوتی ہیں. قرآن مجید نے جو پیغمبروں کے واقعات بتائے, قوموں کے واقعات بتائے, مثالیں بتائی, تو یہ تمام آ کے اسٹوریز ٹرو اسٹوریز ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے, ان کے لیسنس کے لیے دیے گئے ہیں. اور یہ قلم, سورہ قلم کب نازل ہوئی اس کے پیچھے ایک کہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ مکے میں, جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سورہ بھی مکے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت نازل ہوا تھا. مکے میں ایک سینٹر تھا, اس کا نام آ کے دار الندوہ ہے. اب ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے, ایک جگہ اسمبلی ہوتی ہے, تو اس طرح مکے میں بھی ایک علاقہ تھا, ایک جگہ تھی جسے دار الندوہ کہتے ہیں. اور اس میں اس مکے کے امیر لوگ جو شعراء ہیں, جو آ کے بڑے لوگ ہیں, وہ آ کے جمع ہوتے اور کنسلٹیشن کرتے تھے. کوئی بھی پرابلم مکے کے اندر آتا تو لوگ وہاں جمع ہوتے اور کنسلٹ کرتے, کوئی ڈیسیشن اٹھاتے اور پھر آ کے اسے امپلیمنٹ کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لینے لگتے ہیں, تو قریش کے لوگ ان کو پریشانی ہونے لگتی ہے کہ ہمارا دین یہ آ کے چھوڑ کر, پرانے دین کو چھوڑ کر لوگ آ کے نئے دین کو, اسلام کو قبول کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان رہے ہیں, اور اس سے ہم لوگوں کی عزت کم ہو جائے گی, ہمارا بزنس آ کے کم ہو جائے گا, ہمارے جو وقت ہے وہ کم ہو جائے گی, اور ہمارے دین کمزور پڑ جائے گا. اس لیے ہم کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, ہم ان کو روکنا چاہیے اور ہمارے دین کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اس لیے کچھ پروپیگنڈا کرنا چاہیے ہم لوگ, کیونکہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں نا, تو کسی چیز کو بدنام کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ, ٹی وی کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے بدنام کرتے ہیں اور اسے خراب بولتے ہیں, تو پوری جگہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ خراب ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, چیز کوئی اور ہوتی ہے مگر پروپیگنڈا کر کے اس کو بدنام کر سکتے ہیں. تو یہ بھی آ کے ڈیسیشن لیتے ہیں کہ اب آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت زیادہ لوگوں میں پاپولر ہو رہی ہے, تو اس کو بدنام کرنا چاہیے, اس کو آ کے بند کرنے کے لیے کوئی آ کے چیز بتانا چاہیے عوام کو کہ اس کے قریب مت جاؤ. کیا بتا سکتے ہیں ہم لوگ, تو کنسلٹ کرنے لگے. تو ایک اس میں کیا قریش نے کہا کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول جادوگر ہیں, وہ آ کے میجیشین ہیں, تو وہ میجک کرتے ہیں اور ان کا کلام بھی آ کے جادو ہے, اور اس لیے لوگ ان کے پاس مت جاؤ, یہ جادوگر ہیں, اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ جادو کے زور سے تم ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے اور تم ان کے مذہب میں چلے جاؤ گے, اس لیے تم آ کے ان سے دور رہو, ہم اس طرح پروپیگنڈا کریں گے. تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نام کے ایک امیر آدمی بھی تھا, ولید بن مغیرہ, یعنی وہ بھی آ کے ایک لیڈر تھا, اس مکے کا بڑا لیڈر تھا, وہ بھی اس میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا. وہ بہت امیر تھا, بہت امیر آدمی تھا,
اس کے بچے بھی 10 بچے تھے اور اس کی تجارت بہت بڑی تھی اور اچھا اس زمانے میں بڑے بڑے گھروں میں اس کے پاس آ کے بہت سارے اونٹ تھے، بکریاں تھیں اور بہت امیر سمجھاتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بات آ کے معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ہی ہیں، اور ہم لوگ ان کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، اور ان کے جو ساتھ ہی لوگ ان کو معلوم ہے کہ کتنے یہ اچھے اخلاق کے آدمی ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم جادو کہیں تو بات نہیں چلے گی، کوئی اور بتائیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ کاہن ہیں، کاہن بولتے ہیں وہ کیا ہے، وہ ٹونا وغیرہ کرتے ہیں نا، کچھ چیزیں کر کے لوگوں کو آ کے ٹھگتے ہیں، تو یہ کاہن بتا دیں گے ہم لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کاہن بھی نہیں ہو سکتے۔ بعض نے کہا اچھا پاگل بتا دیں گے، یا کہ پاگل ہو گئے ہیں، ان پر آ کے آصب آ گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے، ان پر آ کے کچھ اثر ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ آ کے بولتے ہیں، اور یہ بولنا ہی قرآن ہے، تو ان کے نزدیک مت جاؤ ورنہ یہ تم پر بھی یہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح اسے کہہ دیں گے کہ یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ تو پھر وہ بولتا ہے ولید بن مغیرہ کہ جو قرآن نو پیش کرتے ہیں وہ سنیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کتنے دانائی کی باتیں ہیں، اس میں کتنی عقل مندی کی باتیں ہیں، اس میں آ کے کتنی کیا ہیں عظیم باتیں ہیں، کوئی دیوانہ آ کے اتنی ایسی باتیں کہاں کیا کر سکتا ہے۔ تو لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، کیا بولے تو بھی تمہیں نہیں مان کیوں بولتے ہیں، دیوانہ بولے تو بھی نہیں نکو بولتے ہیں، اور پھر کاہن بولے تو بھی نکو بولتے ہیں، جادوگر بولے تو بھی نکو بولتے ہیں، کیا بول کے ان کو ہم پروپیگنڈا کریں، تم ہی بتاؤ۔ تو بعد میں وہ ولید بن مغیرہ تھوڑی دیر سوچ کے بولتا ہے نہیں، فرسٹ آئیڈیا تھوڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، ہم جادوگر ہی مشہور کر دیں گے۔ فرسٹ آئیڈیا اتنا زیادہ نہیں ہے، پھر بھی اس میں 3 میں یہ بیٹر ہے، تو جادوگر اسے مشہور کر دیں گے۔ تو سب جگہ ہم لوگ مل کے کیونکہ مکے میں لوگ دور دور سے آتے تھے حج کے لیے، وہ ٹائم پہ بھی حج تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ لوگ آ کے وہاں پر حج کے لیے آتے تھے، مگر حج کیا تھا ان کا، وہ آ کے آوازاں پکارے، پھر کبھی ننگے ہو کر وہ آ کے طواف کرتے تھے، اور بکریوں کو جانوروں کو کاٹ کے اس کا خون وغیرہ ہاتھوں میں لگا کے کعبے کے اوپر سب لگا کے سیٹیاں بجا کے، اس طرح ان کا حج تھا۔ تو وہ کرنے کے لیے بھی لوگ دور دور سے آتے تھے۔ تو جب بھی لوگ آئیں گے ہم کیا کریں گے، پہلے ان لوگوں کو بتا دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک آدمی ہی مکے میں، ان کے پاس مت جاؤ، وہ آ کے کیا ہیں جادوگر ہیں، ان کے کلام میں جادو ہے، اگر تم ان کے قریب جاؤ گے تو تم ان کے دین میں چلے جاؤ گے۔ اس طرح ہم پروپیگنڈا کریں گے۔ تو یہ تمام سچویشن میں یہ سورہ قلم نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس قرآن کی آیت کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیے۔ سورہ قلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کے اعلیٰ کردار کا موازنہ قریش کے فاسق لیڈروں کے کردار سے کر کے یہ دکھایا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب موافق اور مخالف دونوں پر واضح ہو جائے گا کہ کن کی باغ دوڑ فتنے میں پڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد آ کے بتاتے ہیں کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے ہو، کاہن کہتے ہو، اور پھر آ کے جادوگر کہتے ہو، مگر تم خود آ کے کیسے لوگ ہو، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں کہ تم قریش کے لوگ، خود آ کے ولید بن مغیرہ بھی جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ ہو، تم لوگ آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مگر اللہ کے رسول کبھی بھی حق بات ہی کہنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا ایک نام کیا تھا، صادق۔ نبی 40 سال کی عمر سے پہلے ہی لوگ ان کو کیا بلاتے تھے، صادق۔ صادق کے معنی کیا، سچ بولنے والے، ہمیشہ آ کے وہ سچ بولتے تھے۔ تو مگر تم لوگ کیا ہو، الٹا جھوٹی قسمیں کھانے والے ہو، اشارے باز ہو، تم لوگ کیا ہو، اشارہ کر کے لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہو، اشارے باز ہو، نیکیوں سے روکنے والے ہو۔ اللہ کے رسول لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلا رہے ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اچھے کام کرو، غریبوں کی مدد کرو، نیکیوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو، لڑائی جھگڑے خون پیٹ کے لیے بلاتے ہو، نیکیوں سے روکنے والے ہو، حد سے تجاوز کرنے والے ہو، یہ ختم آ کے نہیں رکھتے، تم لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہو، لوگوں کا حق مارنے والے ہو، سنگ دل ہو، شیخی باز ہو، اور یہ سب اس لیے کہ اللہ نے مال اور دولت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد آ کے اللہ تعالیٰ اس صورت میں ایک مثال بھی دیتے ہیں، دیکھو تمہارا اس طرح کر رہے ہیں تو
تمہارا انجام کیا ہوگا کر کے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اسی سورہ قلم میں کہ ایک بہت امیر آدمی تھا، اس کے بہت سارے باغ تھے. جب بھی وہ باغ کی کٹائی ہوتی، اب آم کے درخت ہیں گے تو کیا ہوتا ہے، آم توڑنے کا ایک سیزن آتا، کھجور کے درخت ہیں گے تو کھجور کا پکنے کا ایک سیزن آتا، تو وہ کیا کرتے وہ نکال کے پھر اسے پکا کے مارکیٹ میں بیچتے تھے. تو فصل کاٹنا بولتے ہیں اس کو. تو وہ جو امیر تھا وہ جب فصل کاٹتا تھا کھجوروں کی اور میوے کی، تو کیا کرتا تھا، ایک بہت بڑا حصہ غریبوں کو دیتا تھا. وہ جو غریب لوگ آتے نہیں، وہ کاٹتے اس وقت بہت سارے غریب لوگ آئیں گے تو ان کو بھی دیتا تھا، اور خود اپنے لیے بھی رکھ کے اسے پروسیس کر کے بیچ کے وہ مال کماتا تھا. اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے وہ آ کے اس کے باغ کے مالک ہو جاتے ہیں. تو فصل کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے، تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے والدہ کے بہت بیکار آدمی تھے، آتے سو آدمیوں کو سب کیا کرتے تھے، میوے دیتے تھے، کھجوریں دیتے تھے اور پھل دیتے تھے، اور بہت سارا ہم سے کیا ہے ہمارے اس میں سے کم ہو جاتا تھا. ابا ہے تو ہمیں ایک پیسہ بھی کسی نہیں دیں گے، ایک پھل بھی کسی بھی نہیں دیں گے، کسی غریب کو کیا نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے. صباؤں کو جائیں گے نا ہمیں پھل کاٹنے کے واسطے، پھل نکالنے کے واسطے، تو کسی کو غریب نزدیک آنے نہیں دیں گے. کب بولتے ہیں اسے، صباؤں کو جانے والے ہیں تو آج آ کے گھر میں بول کے ڈیسیشن کرتے ہیں، مشورہ ہو کے پورے بھائی مل کے، تو آئندہ کل سے آ کے کوئی کسی کو قریب آنے ہم نہیں دیں گے، کسی کو کچھ نہیں دیں گے. پھر صبح ہی ہو کے صبح سویر جا کے دیکھے تو پورا باغیچ کلین ہو گیا، جل کے کلین ہو گیا. وہ سمجھے ارے کسی اور جگہ آ گئے ہیں، شاید ہم لوگ بھول گئے. پھر دیکھے تو نہیں نا، ہماری جگہ دیکھے تو یہ ہمارا باغیچ ہے. تو راتوں رات آ کے کیا ہے، ایک آندھی آئی، طوفان آیا اور پورے ان کے درختیں کیا ہو گئے، جل کو راکھ ہو گئے. تو تب کے ایک بھائی بولیا، میں تمہیں مشورہ کرتے اس ٹائم میں بولیا تم لوگوں کو کہ ابا جو کرتے تھے وہ ٹھیک کام تھا، غریبوں کو بھی دینا اور جو محتاج ہیں ان کو بھی دینا، اور پھر ہمیں لوگوں بھی کھانا، یہ اللہ پسند کرتا. تمہیں لوگ پورا میں کھا لیتا ہوں اگر بول کے ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، پورے تمہارا نقصان کر دیا. ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. ایگزامپل دیتے ہیں تو اس سے ہم کو لے بھی ایگزامپل ہے، کیا ہم لوگ بھی دینے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں کمی ہو جاتی ہے. ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم غریبوں کو دیتے ہیں، تو بعض کرے میرے 10 روپیز چلے گئے نا، میرے 1000 روپیز چلے گئے نا، میرے ڈونیشن 50,000 کسی کو دے لینا میں، تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو گیا. نہیں، بلکہ جتنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ملٹیپلائی کر کے کیا کرتا ہے، ہم کو معلوم نہیں سو طریقے سے ریٹرن ہوتا ہے. ورنہ کیا ہوگا، یہ 1000 روپیز 5000 روپیز جو ہمیں نہیں دیے کسی کو، کیا تو بھی اور طریقے سے کیا ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا. کیا تو بھی ایک بیماری آئیں گی، کچھ خرچہ آئے گا اور وہاں آ کے خرچ ہو جائے گا، جانے کا پیسہ ضرور چلے جائے گا. تو اس لیے ہم لوگوں کو دیتے ہوئے کبھی دل میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے ہمارے پیسے کم ہو جاتے ہیں. اس سے سورت ختم ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ الحاق آتی ہے. اس میں بھی ایک بہت اہم بات پیش کی گئی ہے کہ جن پہاڑوں کو ہم دیکھتے ہیں، پہاڑ کتنے بڑے ہیں، ہمالیہ پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس طرح بڑے بڑے پہاڑ ہم دیکھتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے. روئی ہے نہیں، تکے کے اندر روئی ہے، وہ ہم دیکھتے نہیں، ان کے دکان میں رکھ کے لکڑی سے مارے گا تو مارے تو روئی کیا ہوتی، اڑتی رہتی. تو اس طرح قیامت کے دن یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کیا ہوتے رہیں گے، اڑتے رہیں گے، پاش ہو جائیں گے. اور اس وقت کا چیز نے ایک آ کے چیز بتائی گئی ہے، فرمایا جب آ کے سور میں ایک ہی پھونک ماری جائے گی اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک بار میں پاش کر دیا جائے گا، تو اس دن تمہاری پیشگی ہوگی. کون سا دن؟ قیامت کا دن. اور تمہاری کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہے گی. پس پیشی کے دن جسے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اکاؤنٹ دے گا. نام عمل کو تو کیا پوری زندگی میں جو انہوں نے نیک عمل کرے ہیں وہ پورا کیا کر رکھے ہیں، ایک کرامن کاتبین جو کیا ہیں لکھ رہے ہیں، فرشتے آ کے لکھ رہے ہیں اور پورا ریکارڈ ایک بنا کے اب یہ کرتے ہیں ایک ٹیپ کر کے بولتے ہیں، پین ڈرائیو بولتے ہیں نہیں کیا، ایک پین ڈرائیو کے ساتھ دے ڈالیں گے ہاتھ میں. کس کے ہاتھ میں ہے وہ؟ اللہ کے نہیں، ہمارے ہاتھ میں دے ڈالیں گے. پورے ہمارے ہاتھ میں رہیں گا کہ پوری زندگی میں ہمیں کیا کرے کر کے نام اعمال سے بولتے ہیں.
تو یہ کتاب کی شکل میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ آ کے ہمارے ہاتھ میں دے جائے. کسے نیک لوگوں کی کون سے ہاتھ میں دیں گے؟ دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں دیں گے. اور جو برے لوگ ہوں گے ان کا نام اعمال بھی لیفٹ ہینڈ میں پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا. تو اس وقت پورا ہم لوگوں کو معلوم ہوگا ایسا گیا میں گھر میں کون بھی نہیں تھے، روزہ رکھنے کو تھا، معلوم نہیں سب پانی پی لیا، میں جالے کو تھا، بیچ میں کسی کا کہیں پرس گر کو تھا، ادھر ادھر دیکھا، کون بھی نہیں دیکھ لے ہی گھر پرس اٹھا لے کو میں گھر کو چلے گا. نہیں ہے ایسا کتنے غلطیاں جو ہم لوگ کر رہے تھے وہ پورے کس میں رہیں گا؟ ریکارڈ ہو کر رہیں گا. اس وقت دے لیں گے تو کوئی ڈیپینڈ ہم لوگ نہیں کر سکیں گے. اور اسی نام اعمال کے بنیاد پر اللہ تعالیٰ کیا کریں گا؟ ڈیسیشنس لیں گا. اور وہ ٹائم پر گواہی کون دیں گے؟ خود ہمارے ہاتھ پاؤں سب آ کے گواہی دیں گے، وٹنس دیں گے. تو کہا جائے گا کہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہوگا، اور جسے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ حسرت سے موت مان رہا ہوگا. آواز آئے گی، اس کو پکڑو، اس کی گردن میں توق ڈالو، اس کو جہنم میں جھونک دو، اور ایک زنجیر جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے جگڑ دو. یہ وہ ہے جو خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا تھا. نہ مسکینوں کو کھانا کھانے پر ابھارتا تھا. ہمارے پاس پیسے نہیں، ایک آدمی بھوکا ہے، ہمیں مدد نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہیں ہے کچھ بھی، کیا کرنا ہمیں؟ فلاں پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، میرے دوست کے پاس جاؤ، پڑوس کے پاس جاؤ، انہیں تو ان کے ریکمینڈ کر کے ان کو مدد کرو بول کے مدد کرنا چاہیے. تو اس طرح ریکمینڈ کر کے ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی مسکین کی، تو وہ بھی کیا ہے؟ نیکی کا کام ہے، وہ بھی آگے اچھا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی ہم کو دے گا. تو ہم اگر مدد نہیں کرتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں، مگر نیکی کے لیے دوسروں کو بھی ابھارنا چاہیے. اور جی یہ بات میں پھر آگے سورہ معارج بتاتے ہیں ہم لوگ، معارج. اور پھر سورہ معارج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین دی گئی ہے، اور بہت اہم چیز بتائی گئی ہے کہ مشرکوں کو دنیا میں ڈھیل دی گئی ہے. یہاں دیکھتے ہیں بہت سارے کافر ہیں، مشرک ہیں، مگر وہ شراب بھی پیتے ہیں، وہ آ کے جوا بھی کھیلتے ہیں، وہ غلط کام بھی کرتے ہیں، مگر ان کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، کار ہے، بنگلے ہیں، اور گھوم رہے ہیں. تو ہم کو یہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ اتنے برے کام کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور اچھے بہت سارے بعض آدمی نمازاں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر دیکھے تو غریب حالت میں رہتے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیا؟ کیوں وہ برے آدمی کو اتنا دیا بول کے ہم لوگ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں یاد دلاتے ہیں یہ بہت تنگ نظر والے لوگ ہیں. اس وقت خدا نے ان کو جو ڈھیل دی ہے تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں. ذرا پکڑ میں آ جائیں تو ساری شیخی بھول جائیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے کنبے کو جو اس کا پوسبان ہے اور تمام اہل زمین کو بدلے میں دے کر اپنی جان چھڑا لے. مطلب کیا ہے؟ تو اس وقت کافر لوگ، مشرک لوگ جو آج بہت مزے میں ہیں، نہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ پکڑ میں رہیں گے. یہ جو غریب ہے نہیں، اب دیکھنے میں اسے ہم بہت کمزور دیکھتے ہیں، مگر قیامت کے دن کیا رہیں گا؟ وہ بہت آرام سے رہیں گا. تو تب لوگ دیکھیں گے واقعی بھائی ہمیں جو غریب تھے وہ جا کے بیٹر تھا. نیک کام کر کے اگر ہم کم بھی اللہ تعالیٰ دنیا دیا ہے، مگر اب آخرت میں کیا ہے؟ ہم لوگ کامیاب ہیں. اور آخرت کی زندگی کتنی بڑی زندگی ہے؟ لامتناہی زندگی، نو اینڈ. اب یہ زندگی ہے ختم ہو جائے گی، 70 سال 80 سال 90 سال میں ختم ہو جائے گی، مگر مرنے کے بعد آخرت کی جو زندگی ہے وہ کروڑوں سال تک. تو اس میں پاس ہونا امپورٹنٹ کی، اس دنیا کی زندگی میں پاس ہونا امپورٹنٹ کی، ٹیسٹ میں پاس ہونا امپورٹنٹ کی، اینول ایگزام میں پاس ہونا امپورٹنٹ کی. تو ٹیسٹ میں کہتے ہو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ ٹیسٹ میں رہتی کیا تھی، کم ہوا تھی پرواہ نہیں بھائی، اینول ایگزام میں پاس ہوئے تو بس کر کو ہمارا آئیڈیا آتا نہیں. تو اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ کم دے دیا ہے تو بھی کیا کر لینا؟ صبر کر لینا چاہیے. کیونکہ اینول جو ٹیسٹ ہے ہمارا قیامت کے بعد آگے، وہ چاہ کے ہمارا ریئل ٹیسٹ ہے. تو اس میں آ کے ہم کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اور پھر آگے چند چیزیں اس میں 9 چیزیں بتائی گئی ہیں. جنت میں کون جائے گا؟ یہ 9 کام جو کام کرے گا وہ اس جنت میں جائے گا. کیا کرنا؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. جنت میں جانا بھی ہمیں ٹیسٹ میں ہمیں پاس ہونا، قیامت کے دن ہمیں کیا ہونا؟ پاس ہونا. پاس کرنے کے سے کیا کرنا؟ فرسٹ ہے نماز کی پابندی کرتے ہیں. دوسری چیز
جن کے مالوں میں مستحقین کا مقررہ حق ہوتا ہے. مال کا تو میراث نہیں ہے. میرے مال میں کس کا حصہ ہے؟ میرے غریب رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے, میرے غریب پڑوس کا بھی حصہ ہے. کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کا بھی حصہ اللہ تعالیٰ میرے پاس دیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ 1000 روپیز دیا ہے آج کا, تو یہ پورے 1000 میرے واسطے نہیں ہے. بازو کے پڑوس میں ایک جنا آ کے منگتا فیس کے لیے 500 روپے دیو مجھے, میں قرض دیتا ہوں, نہیں تو بعد میں دیتا ہوں, نہیں تو فری دیو کر بولتا, تو اسے 500 روپیز اٹھا کر دے دیے, تو اس کے 500 بھی ملا کو دیا. تو آج 1000 روپیز جو مجھے آج پروفٹ آیا کہ تو وہ اس کے انہیں 500 منگیا نہیں آ کو, اس کے بھی ملا کے مجھے دیا ہے صلی اللہ تعالیٰ. تو 500 میں ہی کھا لینا, 500 سے مدد کر دینا, یا 500 نہیں تو 50 روپے 100 روپے مدد کرنا. تو ان کا حصہ بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب پانی کی ٹینک ہوتی ہے نا, پانی کی ٹینک میں کسے سپلائی ہوتا ہے؟ پورے آدمیوں کو آ کے پانی میں ٹینک میں پڑ جاتا ہے, مگر پورے فرسٹ فلور کو, سیکنڈ فلور کو, تھرڈ فلور کو سب کو سپلائی ہوتا نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک مالدار کے پاس مال دیتا ہے, وہ ٹینک کے ساتھ جم جاتا ہے, تو اس کے پاس کسے ہے؟ غریبوں کو, محتاجوں کو, رشتہ داروں کو, مسجد کو, اسے سب کا ہوتا ہے رہنا, ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا. نہیں پانی کی ٹینک بند کر ڈالے بھائی, نہیں بھائی ہمیں کسی بھی خرچہ پانی نہیں کرتے, کرو بول کو 1 ایئر تک پانی کی ٹینک بند کر وہ رکھ دیے, کیا ہوگا؟ پانی کیا ہوگا؟ تک خراب ہو جائے گا, بدبو آ جائیں گی, سڑ جائے گا, استعمال کے لائق نہیں رہے گا. اسی طرح اگر مال ہے ہم پکڑ کے جمع کے رکھ ڈالے, کیا بھی استعمال نہیں کرے, تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ غلط مال بن جائے گا, ہمارے لیے استعمال نہیں ہوگا وہ. تو ایک بات ہے کہ بتائی گئی ہے. تیسری چیز, اور قیامت کو برحق مانتے ہیں, ٹائٹ چیز. جنت میں جانا ہے تو کیا ماننا ہے؟ قیامت تو آئے گی, اسے برحق ماننا ہے. رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں, ڈراتے ہیں. قرآن کی آیتیں آتی ہیں کہ ایسا ہوگا, تو کیا کرنا؟ ڈرنا, اور اسے آ کے پریکاشن لینا, اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہمیں آ کے بے شرم نہیں بن کر رہنا, ہمیشہ کے شرم کے ساتھ رہنا. اور پھر نیک لوگ اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. امانتیں کون دلا کے دیتا؟ ایک پین دیتا فرینڈ ہمارا کہ رکھ لے, سما کا لے لیتا ہوں, تو وہ پین کو کیا کرنا ہے؟ میں رکھ کے حفاظت سے دینا. کوئی آ کے مال لا کے دے آتے, ہمارے گھر میں حفاظت نہیں ہوتی, اب یہ مال رکھ لے ہو, میں 1 ایئر کے بعد سے میری بیٹی کی شادی ہوئی تو لے لیتا ہوں, تو کیا کرنا؟ امانت رکھ کے یوں ہی دینا. اور پھر وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں. کوئی پرومس کرتا ہے, سما کا آؤ میں تم 10 روپیز دیتا ہوں کر بولے, تو کیا کرنا؟ تو 10 روپیز دیتا ہوں, 1000 روپیز بولتا ہوں. وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرنا. تو وعدے کا لحاظ رکھتے ہیں. اپنی گواہی میں سچائی پر قائم رہتے ہیں. وٹنس دیتے اس ٹائم کو, جھوٹ نہیں بولنا. کون ماریا کہ تم نہ معلوم فرینڈ ہی ہمارا ماریا سو کر بول گا, مگر ہمیں ہمارا فرینڈ پیسہ اٹکانا بول کو کیا کہتے ہیں؟ معلوم نہیں, میں دیکھا نہیں کر بولا. نہیں, ٹیچر پوچھتا ماریا کیا, انہیں ماریا کیا, انہیں مارنے والا ہمارا فرینڈ ہے, تو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ چھپانے کا ہے, نہیں نا, ہمیں دیکھا نہیں نا کر بولا. وہ نہیں بولنا. سچائی کو کبھی بھی آ کے کیا کرنا؟ کہیں بھی ہو انصاف کی بات کرنا. سچائی چھپانے والے نہیں ہوتا. اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے. سورہ نوح میں آ کے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے. اس کے بعد سورہ جن ہے. سورہ جن میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھ رہے تھے, کچھ جن آئے اور پھر ایمان قبول کرے, اس کا ذکر آتا ہے. اس کے بعد سورہ مزمل ہے. یہ سورہ مزمل آ کے اللہ کے رسول پر تائٹ سورہ ہے. سب سے پہلے سورہ کون سا نازل ہوا تھا؟ پہلے سورہ کا نام کیا؟ بچے بتائے تھے, سورہ الق. کیا آیتیں ہیں؟ اقرا بسمی ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. کب پڑھتے ہم لوگ یہ؟ ہاں, مکتب دے گا. ابھی قریباً پکتے ہوئی سن کی لڈو کے اوپر ہاتھ رکھ کے کیا کرتے ہیں؟ اقرا بسمی ربک الذی, وہ آیتیں پڑھتے ہیں. یہ چاہ کے آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے, 40 سال کی عمر تھی, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی یہ 5 آیتیں اقرا بسمی کے لے کر آئے. اور وہ کون سے سورت میں ہیں؟ سورہ الق میں. تو پہلا سورہ ہے. اس کے بعد یہ تائٹ سورج یہ سورہ مزمل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے سورے نازل ہوئے ہیں؟ 114 سورے, 114 سورے نازل ہوئے. تو یہ جو سورہ مزمل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا تائٹ سورہ ہے. تو اس میں بھی, اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر ہے. تو اس میں بھی بہت چیزیں اللہ کے رسول کو بتائی گئی کہ آپ رات کو اٹھو, تہجد پڑھو, زیادہ ٹائم اللہ کی عبادت کرو, اس میں قرآن پڑھو, زور سے بھی پڑھو, ہلو بھی پڑھو,
زیادہ آدھی رات بھی نماز پڑھو، آدھی رات سے کم بھی پڑھو، آدھی رات سے زیادہ بھی پڑھو، تو تہجد کی نماز کی آگے تاکید کی گئی ہے۔ اور پھر اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، کلین رہنا، ہم کو بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ہم لوگ آ کے کلین رہنا، تو اس لیے ہم نماز سے پہلے بھی کیا کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور کبھی بھی آ کے یہ ہو جائے تو غسل کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آ کے سورہ دہر ہے، اور پھر آ کے سورہ مرسلات ہے اس کا اینڈ میں۔ تو آخری بات رکھ کر میں اس کو ختم کروں گا کہ سورہ مرسلات میں بتایا گیا کہ کہیں پانی برس کر تباہی برپا کر دیتی ہے، اور کہیں سے انہیں اڑا لے جا کر لوگوں کو تباہی سے بچا لیتی ہے، اسی طرح کہیں نافرمانی کے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مختلف عذابات ہوا کے ذریعے بھی لاتا ہے، نہیں زور کی ہوا ہی پوری کیا ہو جائے، کھیتی برباد ہو جاتی ہے، لوگ برباد ہو جاتے ہیں، سونامی آیا بہت سارے لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں، کووڈ آیا بہت سارے لاکھوں لوگ آ کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ آ کے اللہ تعالیٰ ہمارے ہوشیار کرنے کے لیے، ہمارے سنبھلنے کے لیے، ہماری وارننگ دینے کے لیے لاتا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، ان عذابات سے دیکھ کر ارے آؤں گا بھائی چل جاؤں گا چھوڑو بول کے آرام سے نہیں بیٹھنا، تو یہ ہمارے لیے ہے بول کے سمجھ کے ہم جو برے کام کرتے ہیں اسے ختم کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً یہ تباہیوں کو کیا کرے گا، ختم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔